الذين صبروا على ربهم يتوكلون۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں سے جو بڑی پریشانی وہ کیا ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں جادو ہیں، جنات ہیں، ہم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہم حسد کا شکار ہیں، ہم اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بہت ہی بہترین حل قرآن مجید نے بتایا ہے۔ بہترین حل کہ اس کے وہ کیسا حل ہے کہ وہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے کہ جب بندہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مضبوط قلعے کے اندر جو ہر طرف سے بند ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی کو سراغ کرنے کی جرات نہیں ہوتی، تو پھر بندے کو کیسے نقصان کوئی پہنچائے گا؟ تو وہ ایسا مضبوط قلعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جب ہم اس کے اندر بند ہو جائیں گے، اس کی پابندی کریں گے، جب ہم اس کو اختیار کریں گے، جب ہم اس کو اپنی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیں گے، پھر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جادو جنات ہوں، وہ کوئی حسد کا مارا شخص ہو، ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور وہ کیسا مضبوط قلعہ ہے، وہ کیسی مضبوط چیز ہے کہ جادوگروں کا بادشاہ فرعون کہ جس کے سامنے جادوگر قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، جب انہیں اس کام کی نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ قال لا تخافا، اب تم نے اپنے دلوں سے ڈر نکال دینا ہے کہ یہ ڈرنا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ظالم جابر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا وظیفہ بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا قلعہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تدبیر دی کہ ہم اس کو اختیار کریں؟ تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہا، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں، فرعون کی طرف جائیں، اس کو کہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، دنیا کے اندر باغی اور ظالم بن کر زندہ نہ رہے بلکہ اللہ کا فرمانبردار بن کر زندگی گزارے۔ جب تم نے اس کے پاس جانا ہے نا تو میری یاد میں غفلت نہیں کرنی، میرے ذکر کو نہیں بھولنا۔ تو محترم بھائیو، وہ مضبوط قلعہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بدن کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو جھکائے رکھنا ہے۔ وہ مضبوط قلعہ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے سامنے بندے کی آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہیں، جس ذکر میں بندے کا دل بھی جھکا ہوتا ہے، جس ذکر میں بندے کے اعضاء بھی جھکے ہوتے ہیں، جس ذکر میں اس کی سوچ و فکر بھی اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اعوذ باللہ من